السلام علیکم۔ امریکہ کی پہلی خاتون جاسوس جنہوں نے صدر لنکن کے قتل کے منصوبے کو ناکام بنایا۔ یہ 1856 کی بات ہے جب کیٹ وارڈن نامی ایک خاتون امریکہ میں حال ہی میں قائم ہونے والی ایک جاسوس ایجنسی پیکرٹن کے دفتر میں داخل ہوئی۔ یہ خاتون نوکری کی تلاش میں تھی، مگر ساتھ میں ان کی یہ شرط تھی کہ وہ دفتر میں بیٹھ کر فقط فائلوں پر کام کرنا نہیں چاہتی، بلکہ بطور جاسوس فیلڈ میں جا کر بڑے اور سنگین جرائم کی تحقیقات کرنا چاہتی ہیں۔ کیٹ کو بالآخر اس ایجنسی میں نوکری مل گئی اور اس طرح وہ امریکہ کی پہلی خاتون جاسوس بن گئی۔ اگرچہ ان کا بطور جاسوس کیریئر صرف 12 سال پر محیط تھا، لیکن اس عرصے میں انہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، جن میں امریکی صدر ابراہیم لنکن کی جان بچانا بھی شامل ہے۔ ایک صدر کی جان بچانے والی خاتون جاسوس کے طور پر انہیں بہت شہرت ملی، لیکن اس کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں کہ پیکرٹن نامی جاسوس ایجنسی میں شمولیت سے قبل وہ کیا کرتی تھیں یا ان کی شخصیت کیسی تھی۔ یہ 1850 کی بات ہے جب ایلن پیکرٹن نامی شخص نے امریکہ میں اپنی نوعیت کی پہلی جاسوس ایجنسی پیکرٹن نیشنل ڈیٹیکٹیو ایجنسی کی بنیاد رکھی۔ یہ ایجنسی سیکیورٹی سے متعلق مختلف نوعیت کی خدمات فراہم کرتی تھی۔ اس ایجنسی نے اپنی سرگرمیوں کو سر انجام دینے کے لیے جدید اور مؤثر ٹیکنیکوں کا استعمال کیا۔ اگرچہ آج جاسوسی کی سروسز فراہم کرنے والی کمپنیاں عام ہیں، مگر اس دور میں یہ ایک بالکل نئی بات تھی۔ اگرچہ آج ہمارے لیے یہ معمول کی بات ہے، مگر ہمیں اس دور کو یاد رکھنا چاہیے جب ایک ایجنسی قائم کی گئی، کیونکہ امریکہ میں یہ وہ دور تھا جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون رائج تھا، یعنی قانون کی علمبرداری نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس ایجنسی میں بطور جاسوس کام کرنے والوں کی بنیادی ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ قانون توڑنے والوں کو پکڑنا اور مسافر ٹرینوں کو ممکنہ حملہ آوروں لٹیروں سے بچانا تھا۔ ایجنسی کے قیام کے 6 سال بعد جاسوسوں کی خدمات کی مانگ بڑھ گئی کہ ایجنسی کے مالک ایلن پیکرٹن کو شکاگو کے اخبار میں نوکری کا اشتہار دینا پڑا، اور یہ اشتہار دیکھ کر کیٹ وارڈن ان کے دفتر پہنچی تھی۔ ایجنسی بنانے والے ایلن پیکرٹن کئی کتابوں کے مصنف بھی تھے، اور انہی کے تحریروں سے ہمیں کیٹ وارڈن کی شخصیت کا کچھ اندازہ ہوتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ کس طرح ایک دبلی پتلی اوس قد سے تھوڑی اونچی، اپنی حرکات و سکنات میں خوبصورت نظر آنے والی اور پرسکون خاتون ان کے دفتر آئیں اور بتایا کہ وہ بیوہ ہیں، اور ساتھ ہی پوچھا کہ کیا بطور جاسوس نوکری پر رکھا جا سکتا ہے۔ پیکرٹن نے وارنز کے بارے میں اپنے پہلے تاثرات کچھ یوں بیان کیے: ان کی آنکھیں بہت پرکشش گہرے نیلے رنگ کی اور شعلہ باز تھیں۔ اس کے چہرے کبھی اس طرح کا تھا کہ اس سے ایمانداری واضح تھی، ایک ایسا چہرہ جس سے یہ واضح تھا کہ اگر اس کو کسی تکلیف یا مصیبت میں مبتلا ہوں تو آپ اس چہرے والی شخصیت پر اعتماد کر سکتے ہیں اور بات چیت کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتے ہیں۔ پیکرٹن کے مطابق اگرچہ اس دور میں خواتین کو بطور جاسوس ملازمت دینے کا رواج نہیں تھا، لیکن انہوں نے کیٹ وارڈن نے پوچھا کہ وہ اس کردار میں کیا کچھ کر سکتی ہیں۔ کیٹ وارڈن نے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر جواب دیا کہ ایک عورت کے طور پر وہ بہت سی ایسی جگہوں پر جا کر ایسے راز لا سکتی ہیں جن تک رسائی مرد جاسوسوں کے لیے ناممکن ہے۔ پیکرٹن نے اپنے نوٹس میں لکھا ہے کہ اس کیٹ وارڈن نے بہت سی ایسی وجوہات بتائیں کہ وہ کیوں اور کس طرح ان کی ایجنسی کے لیے کارآمد ہو سکتی ہیں۔ ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ آج کے دور میں نہیں، بلکہ یہ 1856 تھا، لہٰذا یہ تعجب کی بات نہیں کہ ایلن پیکرٹن نے کیٹ کو دو ٹوک انداز میں جواب دیا کہ وہ ثابت قدمی اور فیصلہ لینے کی مردانہ صفات کی مالک نظر آتی ہیں، اور یہ کہ وہ اس پر تھوڑا قابو پائیں۔ اور کیٹ وارڈن نے اپنے مقصد حاصل کر لیا، یعنی انہیں یہ نوکری مل گئی۔ پیکرٹن لکھتے ہیں کہ میں نے کم از کم اسے آزمانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ایک مختصر لیکن شاندار کیریئر۔
کیٹ وارڈن کو نمایاں ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ پیکنٹن نے انہیں پہلا کیس سونپنے کے بعد ان کے بارے میں لکھا کہ وہ میری توقعات سے بھی بہتر تھیں اور میں نے جلد ہی انہیں ایک انمول اثاثہ سمجھنا شروع کر دیا۔ بات آگے بڑھتی گئی اور حساس معلومات حاصل کرنے کے لیے وہ شناخت، ملبوسات اور لہجے کو تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی قسمت کا حل بتانے والی یا امریکی صدر کی بہن تک کا روپ دار لیتی۔ کیٹ وارڈن کے لیے یہ بہت آسان بن چکا تھا کہ اس کے پس منظر سے بے خبر جرائم پیشہ مرد شیشی پکارنے کے چکر میں ان کے سامنے اپنے مجرمانہ کارناموں کی تفسیر رکھ دیتے اور ایک تکنیک ممینہ مجرموں کی بیویوں اور گرل فرینڈ سے دوستی کرنا تھی۔ وہ ان کا اعتماد حاصل کرتی اور معلومات حاصل کر لیتی جو ان کے جرائم پیشہ شوہروں یا پارٹنرز نے رازداری کے تحت ان کے ساتھ شیئر کی ہوتی۔ سن 1858 میں انہوں نے اپنے کیریئر میں ایک اہم سنگ میل عبور کیا جب ایکسپریس نامی ایک بڑی کمپنی کو گبن کے سلسلے کا سامنا کرنا پڑا، مگر مشکل تھی کہ وہ گبن کرنے والے مجرم کا پتہ نہیں چلا پا رہے تھے۔ وہ مجرم جو پہلے ہی ہزاروں امریکی ڈالر سے زیادہ کی رقم گبن کر چکا تھا۔ کمپنی کے سربراہ نے ایلن پیکنٹن کو کوڈ زبان میں یہ پیغام لکھ بھیجا: کیا آپ مجھے ایک آدمی، آدھا گھوڑا اور آدھا مگرمچھ بھیج سکتے ہیں؟ مجھے ایک بار پھر کانٹا گیا ہے۔ آپ اسے کب تک بھیج سکتے ہیں؟ ایلن پیکنٹن نے مجرم کا پتہ چلانے کے لیے کیٹ وارڈن کو بھیجا۔ وارڈن نے اس جرم کا سراغ لگانے کے لیے میڈم امبرٹ کی شناخت کو اپنایا، جو ایک ایسی خاتون کی جس کا شوہر جیل میں تھا۔ اس کہانی کے ساتھ کیٹ نے ملزم کی بیوی سے دوستی کی، ضروری شواہد اکٹھے کیے اور اس بات کو یقینی بنایا کہ گبن کی گئی رقم کا کثیر حصہ واپس کمپنی کو مل گیا۔ جاسوسی کے میدان میں کیٹ وارڈن کے کام کو اچھے نتائج دیکھتے ہوئے ایلن پیکنٹن نے 1860 میں فیمیل ڈیٹیکٹیوز آفس کا قیام کیا اور کیٹ کو اس کا انچارج بنا دیا۔ کیٹ وارڈن کی موت 1868 میں نمونیا میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ہوئی۔ وہ اپنی زندگی کے آخری دنوں تک جاسوسی کے گور سیکھنے میں بہت سی دوسری خواتین کی مدد کرتی رہیں۔ بالٹیمور پلاٹ۔ ان کی زندگی کی مشہور مشن امریکی صدر لنکن کے قتل کی کوشش کو ناکام بنانا تھا۔ نومبر 1960 میں لنکن کو بطور صدر انتخابات کے بعد انہوں نے اگلے سال 4 مارچ کو حلف لینا تھا، لیکن جنوب کے لوگوں کا ایک گروپ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے تیار تھا کہ وہ ایسا ممکن نہ ہو۔ صدر لنکن کے اس پروگرام کی بھنک ایک گروہ کو بھی مل چکی تھی اور انہوں نے پلان بنایا تھا کہ جیسے ہی لنکن بالٹیمور میں پہنچیں گے تو عین اسی وقت انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ ایلن پیکنٹن کو اس منصوبے کا اپنے ذرائع سے علم ہوا تو وہ بالٹیمور میں تحقیقات کرنے پہنچ گئے اور اس منصوبے کی اطلاع لنکن کے ساتھ سفر کرنے والے وفد کے ایک رکن نارمن جی جڈ کو بھی کر دی۔ اپنی کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے اس منصوبے کی اطلاع کسی اور کو نہیں بتائی تاکہ بیجا پریشانی پیدا نہ ہو۔ اس علاقے میں پہلے سے موجود مردوں جاسوسوں کی ٹیم کے ساتھ ساتھ کیٹ وارڈن بھی موجود تھیں، جو اس وقت ایجنسی میں سپرنٹینڈنٹ کے عہدے پر فائز تھیں۔ جاسوسوں کے اس گروپ نے نہ صرف منصوبے کی مزید تفصیلات حاصل کیں بلکہ لنکن کی حفاظت کے لیے ایک خفیہ کارروائی بھی کی۔ انہوں نے جھوٹے ناموں کا استعمال کیا اور مختلف بیس بدلے اور اس طرح وہ تخریب کاروں کے گروپ تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ پیکنٹن نے کیٹ وارڈن کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کئی دن پہلے اس علاقے میں پہنچ چکی تھیں اور سازش کرنے والے کو بیویوں اور بیٹیوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے میں کافی حد تک پیش رفت کر چکی تھیں۔ انہوں نے کمال چالاکی اور ذہانت سے سازش کرنے والوں کے متعلق شواہد، نظام اوقات اور اس طریقہ کار سے متعلق آگاہی حاصل کی جس کے تحت وہ لنکن کو ہلاک کرنا چاہتے تھے۔ بالٹیمور ڈاؤن ٹاؤن سے گزرے کے دوران تخریب کاروں نے حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ اب ان جاسوسوں کے لیے لنکن کی حفاظت کرنے کا وقت تھا۔ صدر لنکن کو سازش کا علم تھا، مگر انہیں یہ علم بھی تھا کہ اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے جاسوس بھی موجود ہیں۔ اس رات جب لنکن ایک میٹنگ میں تھا تو کسی نے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ یہ ایک سگنل تھا۔ یہ سگنل ملنے کے بعد وہ اس کمرے سے نکل گئے جہاں ان کی پنسلوینیا کے گورنر
اینڈریو جی کرٹن سے بات چیت ہو رہی تھی۔ اس کے بعد لنکن، جو اس وقت امریکہ میں سب سے زیادہ پہچانے جانے والے اور کرشماتی شخصیت کے مالک تھے، نے بوڑھے شخص کا بھید بدلا، جس کی بہن کیٹ وارن تھی۔ کیٹ وارن نے اپنے بھائی یعنی لنکن کے ہمراہ ریل کار کا آخری ڈبے میں سفر کیا۔ اس سب کے دوران بالٹیمور میں ٹیلی گراف کی تمام لائنیں کاٹ دی گئیں تاکہ سازش کرنے والوں کے درمیان کسی قسم کی بات چیت کو روکا جا سکے۔ تمام راستے کیٹ وارن ان کے ساتھ بیٹھی رہیں اور واشنگٹن ڈی سی تک کے پورے سفر میں انہوں نے پلک نہیں جھپکی، یعنی وہ جاگتی رہیں، اور یہیں سے پیکنٹن ایجنسی کا نعرہ مشہور ہوا کہ ہم کبھی نہیں سوتے۔ کیٹ وارن صدر کو پہچاننے کے اس کامیاب منصوبے کا حصہ تھیں، جس میں انہوں نے بیس بدل کر حصہ لیا اور لنکن کو بحفاظت واشنگٹن ڈی سی میں پہنچایا۔ تاہم اس واقعے کے صرف 4 سال بعد فورڈ تھیٹر میں لنکن کو بالآخر قتل کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔